مغرور درخت، میں مالٹے کے درخت سے انتقام ضرور لوں گا۔ پیارے بچوں، ایک خوبصورت باغ تھا جہاں بے شمار درخت لگے ہوئے تھے۔ ان میں سے سب سے بڑا مالٹے کا درخت تھا۔ ایک دن تمام درختوں نے فیصلہ کیا کہ باغ کے بادشاہ کا انتخاب کیا جائے۔ آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے مالٹے کے درخت کو اپنا بادشاہ چن لیا۔ مالٹے کے درخت کے بادشاہ بننے پر لیمو کا درخت سخت ناراض ہو گیا، کیونکہ وہ خود بادشاہ بننے کا خواہش مند تھا۔ لیمو کے درخت کرایا، میں مالٹے کے درخت سے ضرور انتقام لوں گا۔ آخر لیمو کے درخت نے اپنی جڑوں کو لمبا کرنا شروع کر دیا۔ وہ بادشاہ مالٹے کے درخت کے حصے کا پانی چراتا رہا، جس سے مالٹے کا درخت سوکھ گیا اور کسان نے اسے کاٹ ڈالا۔ مالٹے کے درخت کٹ جانے پر تمام درخت غمگین ہوئے۔ انہوں نے مجبوراً لیمو کے درخت کو اپنا نیا بادشاہ مان لیا، مگر لیمو نے اپنی بری عادتیں نہیں چھوڑی۔ وہ دوسرے درختوں کے حصے کا پانی چراتا رہا، جس سے اس کی شاخیں بڑی ہوتی گئیں اور اس کی لکڑی مضبوط ہو گئی، جبکہ دوسرے درخت روز بروز کمزور ہوتے چلے گئے۔ ایک دن باغ کے مالک نے دیکھا کہ لیمو کا درخت دوسرے درختوں کی نسبت کئی گنا اونچا اور پھیل چکا ہے۔ اسے جب اس کی وجہ معلوم ہوئی تو اس نے تھوڑی دیر سوچا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اچانک اسے یاد آیا کہ اس کی بیوی نے اس سے مضبوط لکڑی کی ایک میز بنوانے کی خواہش کی تھی، لہذا کسان نے اپنا کڑھاڑا اٹھایا اور لیمو کا درخت کاٹ ڈالا۔ دوسرے درخت یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کلہاڑے کا دستہ مالٹے کے درخت کی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ لیمو کے درخت کے اس انجام پر دوسرے تمام درخت بے حد خوش ہوئے، کیونکہ انہوں نے لیمو کے درخت سے نجات مل گئی تھی۔ تمام درختوں نے عہد کیا کہ ان میں سے ہر ایک اپنے دوسرے ساتھی کا خیال رکھے گا اور دوسرے کے حصے کا پانی نہیں پیے گا۔ تو پیارے بچوں، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ بادشاہت کسی کی بھی ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے اور چینل کو کیجیے سبسکرائب۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔